محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا مالک خالق رازق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذی القعدہ کا آج آخری تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج ذی الحج کا آج چاند ضرور نظر آ جائے گا۔ اس مہینے میں ہم اور آپ حج اور قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسے توفیق دی، جسے بلایا، وہ حج کے لیے پہنچ گیا ہے، اور کچھ آدمی اور بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حج بھی اسلام کی اہم رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مالداروں کے اوپر حج فرض کیا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہر عاقل بالغ عورت مرد سب کے اوپر فرض ہے، لیکن حج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم حج کو جا سکتے ہو تو اس پر حج فرض ہے، اور اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج کرنے نہیں جائے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جب وہ مرتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ یہودی یا نصارا یا مجوسی ہو کر مرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے بینک میں، بیلنس میں، اور بہت ایسے آدمی ہیں جب پیسہ آ جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر حج کر لیں، 1 سال کے بعد بیٹی کی شادی ہے، پوتی کی شادی ہے، دویتی کی شادی ہے۔ میرے دوستو، اور وہ پیسے وہ حج نہیں کرتا ہے، بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ 1 سال تک آپ بچیں گے کہ نہیں؟ اس لیے انسان کو جب حج فرض ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت دے دی کہ بیت اللہ تک جانے کے لیے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، تو آپ کو پر حج فرض ہو گیا۔ اور میرے دوستو، حج جب انسان کر لیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھی کہ طواف کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم یمن سے آئے ہیں۔ اور کچھ تمہیں دنیاوی غرض ہے یا کس کام کے لیے آئے ہو؟ فرمایا حج کے لیے سے آئے ہیں، اور دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے سے گیا ہو اور دنیا میں کوئی غرض نہ ہو، اس کے لیے جنت کے بدلہ، اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کچھ بدلہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، حج انسان جب کر لیتا ہے
اللہ کے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جب حج کرتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ ایسے ہی جب انسان حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب میدان عرفات کے اندر تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، میرے دوستو جب حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو، جاؤ اعلان کر دو کہ آج تم گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے ہو، آج تم گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے ہو جیسا کہ اس دن تھا جس دن تیری ماں نے تجھے جنی تھی، اس طرح آج گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ آج کے بعد جب تم اپنے مقام پر جاؤ گے، اپنے گھر میں جاؤ گے، اس کے بعد گناہ کرو گے تو پھر الگ بات ہے، پھر گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقوق ہے وہ تو اللہ نے سب معاف کر دیا، لیکن آپ نے کسی بندے کا حق آپ کے اوپر ہے، کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا کسی کے زمین نہ حق لے لیے ہو، یہ چیز جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دیا، بندے کا حقوق معاف جب تک کہ بندے سے معاف نہیں کراؤ گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو یہ حج جو ہے جب سے دنیا بنی ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے تب سے حج ہے اور تب سے قربانی بھی ہے۔ بس جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام آتے گئے، جس طرح ان کی شریعت پر طواف کرنے کی تھی وہ طواف کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے مکے کے لوگ جب طواف کرتے تھے میرے دوستو، کوئی آدھا کپڑا پہن کے کوئی پورے کے پورے ننگا کرتا تھا، اور ننگا طواف کیوں کرتا تھا؟ اس لیے وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہماری کمائی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ حرام کا لباس ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں ہم حرام لباس پہن کر کیسے جائیں؟ کتنی میں تو غیرت تھی، اس لیے لوگ ننگا طواف کرتے تھے۔ اور میرے دوستو آج دیکھو، اگر کوئی بادشاہ ہے اپنی بادشاہیت لباس کو اتار کر آؤ، کوئی وکیل ہے اپنی وکالت کے لباس کو اتار کر آؤ، کوئی جج ہے اپنی اس جج کے لباس کو اتار کر ایک کفن پہن کر آؤ، اور وہاں ایک ہی آواز ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے میرے دوستو کالے ہو، گورے ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، ہر ایک کی زبان پر یہی لفظ ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ کوئی بھی ہو آپ کو یہی تلبیہ پڑھنے پڑے گا، اور کوئی بھی ہو وہی لباس پہننے پڑے گا میرے دوستو۔ اللہ اس لیے حج جو ہے جب انسان حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا بھی اس کو ہے جس کے دل کے اندر تمنا ہو۔ اور یاد رکھیے گا زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، چاہے کتنوں بھی آپ مالدار ہیں، زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ اگر ہر سال حج کرتے رہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حج آپ کے اوپر ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ جب انسان کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، مالدار ہو، معذور ہو، اللہ سب کو پہنچاتا ہے۔ میرے دوستو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ جو کیڑی ہے نا، چونٹی جسے ہم اور آپ کیڑی بولتے ہیں، اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اگر ہم مکہ کے اندر پیدا ہوتے، وہاں حاجیوں طواف کرتے، اور اس کے حاجیوں کی جب طواف کرتے ہوئے ان کے پاؤں کے اندر ہم کیا رونے جاتے، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ کاش ہم مکہ کے اندر جاتے، اللہ کے گھر میں جاتے۔ لیکن کہتا ہے کہ ایک میں حقیر
ہوں، ایک کیڑی ہوں اور ہزاروں میل دور ہوں، میں جاؤں کیسے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کیڑی کی بات کو سن لیا، وہ کیڑی کی بات کو سن لیا، اور وہاں وہ کیڑی جہاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کبوتر کو بھیجا، ایک کبوتر کو بھیجا، اور وہ کیڑی کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ یہی تمہاری فلاحت ہے، اس کے پاؤں کے اندر تو چمٹ جا۔ میرے عزیز دوستو، وہ کیڑی اس کبوتر کے پاؤں کے اندر چمٹ جاتی ہے، کبوتر وہاں سے اڑتا ہے، آسمانوں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا، جنگل اور صحرا اور سمندر کو پار کرتے ہوا سیدھا مطاف کے اندر گیا، اور مطاف میں جا کر وہ کبوتر وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیڑی کے دل کے اندر ڈالتا ہے، یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تیرا منزل یہی ہے، اس کے پاؤں کو تو چھوڑ دے۔ بتاؤ، اگر ہم اور آپ انسان ہیں، اگر ہم چاہیں تو کیوں نہیں اللہ ہمیں اور آپ کو پہنچائے گا؟ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن ہم بینک بیلنس میں کرنے چاہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، اتنا گرمی، شدید گرمی تھا، جانور گرمی سے پریشان ہے، ہر ایک چیز چھاؤں کے اندر ہے، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، لیکن مجھے کسی کام کی ضرورت پڑی گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان زمین کے بل چلتا ہوا آ رہا۔ میرے دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان زمین کے بل پھسلتا ہوا آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں وہیں رک گیا کہ وہ کون ہے ذرا دیکھیں۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان کے پاؤں نہیں ہیں اور ہاتھوں کے بل زمین کے اندر گھسٹتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ میں بلخ بخارا سے آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ کب وہاں سے چلے ہو؟ فرمایا 7 سال ہو گیا ہے، یہ 8واں سال شروع ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پسینہ کے اندر سرابور ہے، بدن کے اندر کپڑا بھی نہیں ہے، اور گرمی کے تپش کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر میرے دوستو نیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو بہت تھک گیا ہوگا، آ جاؤ ہمارے گھر پہ تھوڑے آرام کر لو، اور تمہارے پاس تو کوئی کھانے پینے کی اتنی چیز نہیں ہے، تو کیا کھاتا ہے؟ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اللہ ہی کھلاتا ہے، اگر بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں سواری کا انتظام کر دوں گا، آ جاؤ ہمارے پاس۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مالک میں تم کو عقل مند سمجھتا تھا، اگر یہ بتاؤ اگر کسی سے کوئی بادشاہ کوئی اٹھ جائے یا کوئی انسان اپنے کوئی غلطی کر بیٹھے اور اپنی بادشاہ اپنی مالک کے پاس وہ معافی کر مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو چل کر جانا اچھا ہے یا سواری پر سوار ہونا جانا اچھا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی عاشق ہے، اور فرمایا کہ مالک یہ 2-4 منٹ میں تمہارے پاس جو بات کیا ہوں نے اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا، یہ اگر یہ 4-5 منٹ میں اپنے اللہ کے قریب اور ہو سکتا تھا۔ ہاتھ میرے دوستو پاؤں نہیں ہے، کوئی چیز کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، کوئی سواری کا نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہے کہ میں حج کروں۔ آج ہمیں اور آپ کو پیسہ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بینک
ہمیں کوئی مالدار کیا کہے، غریب نہ کہنے لگے۔ اے میرے دوستو، یہ پیسہ، یہ روپیہ قبر کے اندر کام نہیں آئے گی، ایسے ہی کہ ایسے ہی یہاں رہ جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی تو حج سب سے پہلے فرصت میں کرے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا، اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مینا کے میدان میں لوگ جہاں قربانی کرتے ہیں وہاں پر لوگ بہت ہجوم سے کئی ہزار لوگ کھڑے ہیں اور ایک نوجوان دعا کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جا کر دیکھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ اے میرے پروردگار، اب سب نے تو حج کر لیا، سارے مالدار لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، آج تیری راہ میں کسی نے اونٹ کی قربانی کی، کسی نے بکرے کی قربانی کی، کسی نے دمبے کی قربانی کی۔ اے میرے پروردگار، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے جان کے، سوائے میرے جان کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی توفیق سے، آپ کے حکم سے ہم نے حج تو کر لیا، اب قربانی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں کیا قربانی کروں؟ اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، صرف میرے پاس میری جان ہے، یہ جان کی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، میری جان کی قربانی قبول فرما دے۔ لاکھوں آدمی میرے دوستو شاہد ہے کہ وہی انسان ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جا کر دیکھا یہ کون نوجوان ہے، تو وہی دیکھا جو معذور زمین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، وہ اپنی جان کی قربانی اللہ کو پیش کر دیا۔ میرے دوستو، ایسے لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج انسان سے پہلے بتایا میں کہ حج جب انسان کر لیتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور یہ سب ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ سارے قربانی کا ہے۔ میرے دوستو، مالک بن سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پوری زندگی پیسے جمع کرنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم کو اگر توفیق دے گا تو میں حج کروں گا۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ، کسی کی مدد کرنا بھی بہت بڑی ثواب ہے۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں پیسہ جمع کرتے رہا، جب بڑھاپے پر آیا تو اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں حج کرنے کے لیے میں جانے لگا، اور جب اپنے گھر سے چلا اور کوفہ پہنچا، میرے دوستو فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر لوگ اونٹ سے سوار ہو کر حج کو جاتے تھے، پورے کے پورے قافلے والے حج کو جا رہے ہیں، کوفہ کے اندر احرام باندھتے ہیں اور تمام حاجی کیا کہ کوفہ کے مسجد کے اندر چلا جاتا ہے۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے آتے ہیں اور جب مسجد کے اوپر سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کچرے کے ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہے، ایک عورت آتی ہے، عورت پردے میں ہے، نقاب پوش ہے، لیکن ایک ہاتھ میں چاقو ہے، ایک ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے، اور مردار جانور کو کاٹ کر اس کے اندر ڈالنے لگا۔ حضرت سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا اللہ کس کے مقدر اتنے خراب ہو گئے، حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے ہو رہی ہے، آخر یہ عورت دیکھنے میں نیک لگ رہی ہے لیکن یہ حرام کام کر رہی ہے، کون ہے؟ اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرماتے ہیں سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گلی سے نکلا، جب گلی کے آخر کے اندر گیا تو وہ عورت ایک مکان کے اندر، کچا مکان ہے، اس مکان کے اندر گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیا کہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا کہ یہ عورت آ کے یہ گوشت کو کیا کرے گی۔ میرے دوستو پھر سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر ایسے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ عورت ہے کون، اور پھر فرماتے ہیں کہ آگ جلایا
آگ جلایا اور ایک برتن لایا اور وہ گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کے اندر ڈال دیا اور بچوں کو آواز دیا کہ بچوں تھوڑا صبر کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد کھانا تیار ہو جائے گا، میں تم لوگوں کو کھلاؤں گی۔ جب یہ چیز دیکھا تو میرے دوستو سلمان رحمت اللہ علیہ دروازے کے اوپر دستک دی۔ ایک معصوم بچی نکلتی ہے کہ آج ہمارے دروازے پر کس نے دستک دی؟ ہمارے ابا تو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آج تک ہمارے دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی، آخر آج ہمارے گھر پر کون آ گیا؟ میرے دوستو وہ بچی نکلتی ہے، فرمایا کون؟ فرمایا وہ عورت کون تھی جو ابھی یہاں سے کیا کہیں سامان لے کر دیا ہے؟ فرمایا وہ بچی کہتی ہے ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں سے مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ جب سے میرے والد صاحب نکلا ہے، جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، آج پہلی مرتبہ ہمارے امی اپنے گھر سے باہر نکلی ہے، وہ بھی ہم لوگ کئی دنوں سے فاقے میں تھا۔ ہمارے امی نے بولا کہ کہیں سے میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کچھ کھانا لے کر آیا ہے۔ ہماری امی، ہم لوگ غیرت مند والے ہیں، ہماری امی آپ سے بات نہیں کرے گی۔ کیا تربیت! سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھائی بن کر اور وہ تمہاری امی میری بہن بن کر پردے میں رہ کر میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی امی کو ضرور بلاؤ۔ بہت اصرار کرنے کے بعد وہ عورت سامنے آتی ہے، پردے میں رہتی ہے اور کہتی ہے کہ پوچھو کیا پوچھنے جاتی۔ میرے دوستو سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو حرکت کیا ہے وہ سب کے سب چیز میں دیکھ چکا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھنے میں تو نیک لگتی ہو اور شریعت کے پابند ہو، لیکن حرام کیوں کھاتی ہو؟ فرمایا حلال کوئی ہے نہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو اتنا بتا دیا ہے کہ جان رکھنے کے لیے، سانس زندہ رہنے کے لیے حرام بھی کھانے پڑے تو کھانا جائز ہے۔ فرمایا کیوں کسی سے مانگ کیوں لیا؟ میرے دوستو کیا کہتی ہے عورت؟ ہم کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کیسے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم تو سید ہیں، ہم آل رسول کے ہیں، ہم خاندان ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، ہم لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور حلال کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے جان بچانے کے لیے یہ قدم مجھے اٹھانا پڑا۔ میرے دوستوں بزرگوں، سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ کے پاس جو پیسے کا تھیلی تھا، جو دینار و درہم تھے، وہ سب کے سب اس مائی کو دے دیا، فرمایا اس کو پھینکو اور یہ لو تم اس سے کام چلاؤ۔ میرے دوستو اور وہاں سے سلمان بن ربیع رحمت اللہ آتے ہیں، تمام کے تمام حاجی تیار ہیں، احرام بالے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ سلمان کہاں چلا گیا تھا؟ ہم سب تیار ہیں، آ جاؤ جلدی چلیں گے۔ میرے دوستو سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، میرے پاس اللہ نے اگر توفیق دے گا اور مجھے اگر کچھ کام ہے اس کو نمٹا کر میں تمہارے پیچھے آؤں گا اور پیچھے آؤں گا۔ وہ قافلے والا چلا جاتا ہے، وہ قافلے والا میرے دوست چلا جاتا ہے اور سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، یا اللہ پوری زندگی میں حج کے لیے پیسہ جمع کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے مقدر میں حج ہے ہی نہیں، یہ جو میں عمل کیا ہوں آپ اپنے دربار میں قبول فرما کر قبولیت کی نشاندہی فرما دیجئے۔ حج کا میرے دوستو تمام قافلے والے حج کو چلے گئے، حج کا زمانہ بھی گزر گیا، قافلے والے بھی آ گئے اور یہ وہی کوفہ کے جامع مسجد کے اندر بیٹھا رہا، کوئی دیتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں تو سبب و شکر کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر گھر چلا جاؤں تو محلے والے نہ جانے کیا کیا بات بنائیں گے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں جب اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ قافلے والے جو ان کے ساتھ میں حج کے لیے گئے تھے، جب پھر وہ کیا کہ کوفہ کے اندر آ گئے، سلمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ
گئے، مسجد کے باہر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک قافلے والے آتے ہیں اور فرمانے لگے سلمان کہاں تو چلا گیا تھا؟ طواف تو ایک ساتھ میں کیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مزدلفہ میں بھی ایک جگہ تھا لیکن پھر تو کہاں چلا گیا؟ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا کہ میرے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم میں تو کوفہ کے شہر سے باہر نہیں گیا ہوں اور تو کہتا ہے کہ کباب ساتھ میں کیے ہیں، مزدلفہ میں ساتھ میں تھے، صفا مروہ میں ساتھ میں تھے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اتنے میں ان کے رشتہ دار جو ساتھ میں حج کے لیے گئے تھے فرمایا سلمان تو اس کو تو جھٹلا سکتے ہو، مجھے تو نہیں جھٹلا سکتے ہو۔ ایک تھیلی نکال کر دیا، فرمایا دیکھو یہ تھیلی تم پہچانتے ہو، یہ تھیلی کس کا ہے؟ فرمایا یہ تھیلی تو میرے باپ میرا تھا۔ فرمایا تو تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ یہ تھیلی تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ میرے دوست وہ جوان کہتا ہے کہ اے سلمان جب تو مینا کے اندر بکرے کو ذبح کرنے قربانی کرنے لگا اس وقت مجھے یہ تھیلی پکڑا دیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے بسم اللہ اللہ اکبر تو سنی، اس کے بعد وہاں نہ تو تھا نہ وہاں قربانی کے جانور۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری چیخ نکل گئی اور رونے لگے میرے دوستو، اور روتے روتے مسجد کے دیوار کے اوپر ٹیک لگاتے روتے روتے اس کو نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول خواب کے اندر آتے ہیں اور فرمایا کہ سلمان یہ ابھی حج کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہیں، میرے قبر کو زیارت کر کے آئے ہیں، یہ حاجی ہیں، اس کو جھٹلاؤ نہیں، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں، ان کو جھٹلاؤ نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تو کوفہ سے باہر نہیں گیا، یہ تو کہتا ہے کہ میں صفا میں دیکھا، میں مروہ میں دیکھا، میں مینا میں دیکھا، میں عرفات میں دیکھا، میں مزدلفہ میں دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او سلمان جب تو میرے آل کے لیے مدد کیا، جب تو نے میرے آل پر کیا رحم کیا، اس کو خرچ کر کے خیرات کیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور یہ قافلے والوں کے ساتھ چلا گیا۔ اور سلمان تجھے مبارک ہو، یہ سب اپنے پیسے سے حج کیا اور یہ ایک مرتبہ حج کیا، تجھے مبارک ہو، قیامت تک حج ہوتا رہے گا اور تمہارے نام سے یہ فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ میرے دوستو کسی کو مدد کرنا بھی ایسا ثواب ملتا ہے، اس لیے ہم اور آپ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی حج بھی کریں، غریبوں کا خیال کریں اور قربانی بھی کریں۔ حج جو ہے میرے دوستو قرضہ لے کر حج کرنے کی جائز نہیں ہے، اللہ نے استطاعت دی تو حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو حج نہ کریں، لیکن قربانی قرضہ لے کر کرنا جائز ہے، قربانی قرضہ لے کر کرنا جائز ہے۔ آپ کے نیت ہو کہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میرے پیسہ آئے گا میں دے دیں گے، ایسا کرنا قربانی قرضہ لے کر کرنا جائز ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جو انسان اپنے نام سے قربانی کرتا ہے ایک چیز کا خیال رکھے، مستحب عمل ہے، سنت فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ جو انسان اپنے نام سے قربانی کرتا ہے جب چاند دکھ جانے کے بعد، انشاءاللہ آج چاند دکھے گا، چاند دیکھنے کے بعد ناخن، مونچھ اور سر کے بال، داڑھی، زیر ناف یہ بال کاٹنے کے لیے نہیں ہے، کاٹیں گے گناہگار نہیں ہوں گے، مستحب عمل ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو بہت ثواب ہوگا۔ قربانی کرو پھر اپنے کیا کہنا، ناخن کو کاٹو، مونچھوں کو کاٹو، جو جہاں کے بال کاٹنے کا ہے، اس خاص کر کے جس کے نام پر قربانی ہے، قربانی کرو گے اس چیز کا خیال رکھیں، مستحب عمل ہے، ثواب بہت ہوگا۔ اگر کاٹ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، واجب فرض نہیں ہے میرے دوستو، لیکن یہ ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اس عمل کو بھی کریں۔ اور خاص کر کے یہ 10 دن میرے دوستو، اس 10 دن کی فضیلت انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہ 10 دن کا کیا کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ عرفہ کا روزہ رکھنا بھی بہت بڑی ثواب ہے، اس دن کا دعا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین
سب کی حج کو قبول فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کریں۔